الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید کی روشنی سے کوشش کریں سمجھیں کہ ہماری کائنات کیسے وجود میں آئی۔ پانی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے خلا میں رکھ دیا، پھر ایک ہوا چلائی ونڈ، پھر ونڈ سے لہریں پیدا ہوئی پانی پر، ویو انرجی پیدا ہوئی، لہریں بڑھنا شروع ہوئی، ٹائڈ انرجی، پھر بارش، بخارات، ہائیڈرو انرجی، گرج چمک وغیرہ، الیکٹرک انرجی، مالیکیول کا آپس میں ریئیکشن، ٹوٹنا، توڑنا پھوڑنا اور ایک دوسرے کے ساتھ مزید تعامل کرنا، مالیکیول انرجی۔ اور اسی دوران ان تمام انرجیز کے بار بار پیدا ہونے اور عمل کرنے سے فشن اور فیوژن انرجی کا مرحلہ ریئیکشن شروع ہو گئے۔ آل کائنڈز آف انرجی ایفیکٹ آن واٹر پریزنٹ ان اسپیس۔ اب پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن میں الگ ہوا، دونوں کا فشن فیوژن اور شروع ہوا، ہیلیم اور ادھر میگنیشیم، سلیکان اور ہیلیم، پھر ہیلیم سے کاربن، میگنیشیم سے سوڈیم، آکسیجن اور تمام قدرتی عناصر اس طرح سے وجود میں آتے گئے۔ رحمن الرحیم نے کون ارادہ سے پانی کو پیدا کیا، پھر پانی کے بعد ہوا چلی، ونڈ انرجی پیدا ہوئی، پھر لہروں سے ویوز انرجی، ٹائڈز انرجی اور بخارات، بارش، ہائیڈرو انرجی، مالیکیول انرجی، فیوژن ریئیکشن انرجی بھی پیدا ہو رہی تھی، یعنی تمام انرجیز بھی ساتھ ساتھ پیدا ہو رہی تھی۔ ہیلیم، کاربن، میگنیشیم، سلیکان، بیریلیم، سوڈیم، یہ تمام عناصر پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ ہیلیم کے بعد یہ کاربن، اس طرح سے یہ پروسیس شروع ہو گیا۔ تمام قدرتی عناصر بارش کے ساتھ اوپر جاتے، ہوا کے ساتھ یہ عناصر اوپر جاتے، پھر بارش ہوتی، بارش کے بعد ہوا کے ساتھ اوپر جاتے، بارش ہوتی، پھر جھاگ کی صورت میں، پھر یہ جھاگ جو عناصر کا مجموعہ تھی، اس سے ہماری زمین پانی کی سطح پر وہی جھاگ اکٹھے ہوئی اور ٹھنڈی ہو گئی، اور یہی جھاگ ہی ہماری زمین ہے، سخت اور ٹھوس حالت میں یہ پانی کی سطح پر تیر رہی ہے۔ تمام عناصر قدرتی اس طرح سے وجود میں آئے۔ پانی چاروں طرف سے ونڈ نے اثر کیا، ونڈ انرجی، ویو انرجی، ٹائڈز انرجی، رین، ہائیڈرو انرجی، چاروں طرف سے ایئر اوپر اٹھ جانا، بارش، پھر فشن فیوژن ریئیکشن بھی، الیکٹرک انرجی، مالیکیول انرجی، اس طرح سے آل کائنڈز آف انرجی، بار یہ انرجی پیدا بھی ہو رہی تھی اور اثر بھی کر رہی تھی، اور ایلیمنٹس بیکم اسٹارٹ، جتنا بھی ایلیمنٹس ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے، ہیلیم، کاربن، سلیکان، سوڈیم، میگنیشیم، بیریلیم، نائٹروجن، اور جتنے بھی قدرتی عناصر تھے وہ سٹارٹ ہو گئے۔ واٹر، ونڈ، ویو، ٹائڈز، ہائیڈرو، الیکٹرک، مالیکیول، فیوژن، آل کائنڈز آف انرجی، اس طرح سے واٹر مالیکیول، ہائیڈروجن اور آکسیجن میں، ان کے بعد دونوں کا ہیلیم کے بعد فشن ریئیکشن سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اب ہم اس کو نام دیتے ہیں یاد لا کا، یعنی 6 دن میں ہمارے 6 دن، باقی 354 دن جو آج کے ہیں وہ گواہ ہیں کہ 6 دن ہی کم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جب مخفی راز تھا، بغیر ابتدا کے اول اور انتہا کے آخر۔ کون ارادہ سے پانی کو پیدا کیا؟ عرش۔ اب سورۃ الہود میں ہے کہ اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی کچھ نہ تھا، صرف پانی تھا اور اس کا عرش تھا اس پر۔ پانی کو خلا اسپیس میں رکھ دیا اور اس پر عرش مستحکم کیا۔ ہوا کو بھی ارادہ سے پیدا کیا، پانی و ہوا دونوں کو حکم دیا کہ مل کر کائنات بنائیں، دونوں نے کائنات بنا ڈالی۔ اب وہی پروسیس ہے، ونڈ چلی، پھر اسپیس میں پڑے ہوئے پانی پر اثر ڈالا، ونڈ سے، ویوز سے، ٹائڈ سے، پھر بخارات، بارش، کیونکہ ہوا اوپر اٹھ جاتی تھی، ہوا جب اوپر اٹھ جاتی تھی اس کے ساتھ پیدا ہونے والے بخارات بھی تھے، اور ایلیمنٹس جو فشن کے بعد جو پیدا ہو رہے تھے، اس طرح سے یہ ہمارا
پروسیس شروع ہوا۔ تمام عناصر جو پیدا ہو رہے تھے بار بار وہ ہوا میں، ہوا کے بعد بخارات بارش کے ساتھ زمین پر اور جھاگ بننا شروع ہو گئی۔ اب بگ بینگ تھیوری سے پہلے سائنس بات کرتی نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا، وہ مادہ کہاں سے آیا تھا، مادہ کا وجود کیسا، حالت کیسی تھی، صورت کیسی، وہ تو بیان کرتے نہیں، بس ایسے دھماکہ ہو گیا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ یہ ہاف تھیوری ہے، مکمل تھیوری نہیں ہے۔ تو کون تقریباً 7-8 مرتبہ آیا ہے کہ لہو کن فیکون، کالا لہو کن فیکون، یقول لہو کن فیکون، یعنی وہ کون کہتا ہے اور پھر اس نے کون ارادہ بھی ہے، حکم بھی ہے۔ ارادہ جب خود کام کرتا ہے، حکم جب کسی کام کروائے۔ تو کون کے بعد اس نے پانی کو پیدا کیا، پھر اس پر پانی پر عرش اقتدار قائم کیا۔ اب پانی تھا یا عرش تھا اللہ کا، اس کے بعد کچھ نہیں تھا، عرش پانی پر تھا، سورۃ الحود۔ اس کے بعد یہ عرش 16 یا تقریباً مرتبہ آئے ہیں کہ وہ عرش کا رب ہے، مالک کا اقتدار قائم کیا۔ عرش جہاں سے امور تدبیر بدریہ وہی مخلوق تک آتے ہیں۔ تو سورۃ النور میں ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیے، تمام جانداروں کو انبیاء آتی، تارے کو چھلنے والے پانی سے، مرسلات اور سیدہ حقیر پانی سے۔ اب تمام ہر جاندار جب تک جسم و روح رکھتا ہے، وجود رکھتا ہے، وہ جاندار ہے۔ ضروری نہیں کہ جو بھی جسم اور وجود رکھتی ہے جاندار ہے۔ اللہ نے پانی خلق کیا، خلا کی وسعت مقرر کی، ہوا پیدا کی، ہوا و پانی نے مل کر کائنات بنا ڈالی، تمام انرجی پیدا ہوئی، تمام انرجی سے بخارات، بارش، پھر وہی عناصر مل کر جھاگ سے زمین و آسمان، چاند سورج ستارے بنے، اور یہ زمین پانی پر تیر رہی ہے جس طرح سے مکھن تیر رہا ہوتا ہے۔ چاند سورج ستارے بھی آربٹ میں گھوم رہے ہیں۔ 2 دن میں زمین، 2 دن میں آسمان، 2 دن میں سامان معیشت، 6 دن میں ٹوٹل 6 دن ہمارے اس کے لگے، تو ہماری کائنات پیدا ہوئی، اور اس طرح سے یہ تمام مرلہ در مرلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت۔